اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آتی ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اور خاص الخاص ان لوگوں کو اللہ کی مدد بہت اسپیشل آتی ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم حدیث نبوی کے، جن کا نام امام حسن بن سفیان نسوی رحمہ اللہ تھا، بہت عابد تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زاہد تھے، یعنی تقوی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو اس میں اپنے ایک گروپ کے ساتھ علوم الحدیث کا علم سیکھنے کے حوالے سے مصر آئے تھے، یعنی علوم الحدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مصر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارے اسٹوڈنٹس جو تھے ایک شیخ الحدیث کے ہاں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب جو تھے، یعنی جو ان کے ٹیچر تھے، وہ انہیں آہستہ آہستہ علوم الحدیث پڑھاتے رہے۔ اب یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے اپنے ساتھ جو مال لائے تھے اپنے اخراجات کے لیے، وہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ فاقے ہونے لگے۔ پھر جہاں یہ رہ رہے تھے وہاں پر بھی کوئی ایسی اضافی چیز نہیں تھی کہ جسے بیچ کر وہ کھانے پینے کا انتظام کر سکتے۔ 3 روز فاقے کی حالت میں گزر گئے تو سارے اسٹوڈنٹس نے یہ سوچا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ باہر نکل کر بھیک مانگی جائے۔ لیکن سارے ہی لوگ باز ضمیر تھے، خوددار تھے، غیرت مند تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھیک مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور ایک طرف بھوک بھی تھی۔ آخر انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا کہ ہم بیلٹنگ کر لیتے ہیں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ کون باہر جائے گا اور بھیک مانگ کر لائے گا۔ بجائے اس کے کہ سارے لوگ جائیں اور بھیک مانگیں، ہم ایسا کرتے ہیں بیلٹنگ کے ذریعے ایک شخص کا نام نکالتے ہیں، وہ جائے گا اور کچھ نہ کچھ بھیک مانگ کے لے کر آئے گا تاکہ سب لوگ کھا سکیں۔ قرہ امام حسن بن سفیان رحمہ اللہ کے نام کا نکلا۔ امام حسن بن سفیان رحمہ اللہ نے بجائے اس کے کہ جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، مسجد ہی کے ایک کونے میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور لمبی دعا کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ابھی وہ سجدے کی حالت میں دعا ہی کر رہے تھے کہ ایک بہت ہی خوش پوشاک اور خوش شکل نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے پوچھا، حسن بن سفیان کون ہے؟ تو جتنے بھی یہ حدیث کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی نماز کو مکمل کیا۔ وہ جو نوجوان آیا تھا وہ حسن بن سفیان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ شیخ صاحب، مجھے مصر کے موجودہ حکمران امیر احمد بن طولون ابو العباس ترکی نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اس وقت اس شخص کی حکمرانی تھی، احمد بن طولون۔ اس نوجوان نے کہا کہ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے حالات سے بے خبر رہنے کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ وہ اس کوتاہی کی معذرت چاہتے ہیں اور کل آپ کی خدمت میں وہ خود حاضر ہوں گے۔ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ مال بھیجا ہے جو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ نوجوان نے ہر طالب علم کے سامنے ایک ایک تھیلی رکھ دی جس میں 100 دینار تھے۔ سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ایک تھیلی دی اور ہر تھیلی میں 100 دینار تھے۔ جتنے بھی یہ حدیث کے اسٹوڈنٹس تھے obviously اس سپورٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور ان کو حیرانگی بھی ہوئی کہ کیسے ان کو پتا چلا کہ ہمارے یہ حالات ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا ہے اور اتنا بڑا سپورٹ ہمارے لیے کیا، اتنا بے شمار مال ہمارے لیے بھیجا۔ تو ان نوجوانوں نے جو کہ حدیث کے اسٹوڈنٹس تھے اس نوجوان سے پوچھا کہ امیر کو ہمارا خیال کیسے آیا؟
نوجوان نے بتایا کہ امیر آج دوپہر کو کیلولہ کر رہے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے جو دوپہر میں ریسٹ کرنا ہوتا ہے وہ ریسٹ کر رہے تھے کہ انہیں خواب میں ایک نیزہ بردار گھڑ سوار دکھائی دیا، ایک ایسا شخص جس نے باقاعدہ ہتھیار لگائے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ اس امیر کے خواب میں آیا، جو ہوا میں تیرتا ہوا امیر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ان کے پہلو میں نیزے سے کچوکا لگایا اور باروب آواز میں کہا، اٹھو، حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو، اٹھو، ان کی مدد کو جاؤ، وہ فلاں مسجد میں 3 روز سے بھوکے ہیں۔ امیر بیدار ہوئے تو انہوں نے فوراً یہ دینار دے کر مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد خود یہ امیر ان تمام اسٹوڈنٹس سے ملنے کے لیے مسجد آئے اور انہوں نے مسجد کے آس پاس کی زمین کو خرید کر اسے مسجد کے لیے اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے وقف کر دیا۔ اس واقعے سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے ہی نہیں دیتا، آپ کے ضمیر کو مطمئن رکھتا ہے، آپ کی خودداری کو برقرار رکھتا ہے، آپ کی غیرت مندی کو آنچ نہیں آنے دیتا۔ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی خدمت کرتے ہیں، یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد کرتا ہے۔ ویسے بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری حدیث کو اچھے سے سنا اور اس کو ایز اٹ از آگے پہنچایا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے تو آپ سوچئے کہ پھر باقی ساری حاجات تو پوری ہونی ہی ہے انشاءاللہ۔ جب ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسی مشکلات آتی ہیں جس کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے سولو ہوں گی، یا جانے ہم اس کے بعد سروائیو کر بھی پائیں گے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرتا ہے الحمدللہ۔ اور دعا ایسا ہتھیار ہے مومن کا کہ جب وہ اس ہتھیار کے ساتھ لیس ہو تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ۔ نو ڈاؤٹ ہماری زندگیوں میں بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اور وہ تو لکھی ہیں، آ کر ہی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے، کون اپنے اس دین پر جمع رہتا ہے۔ اس کے لیے ان مشکل حالات میں بھی کیا واقعی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے؟ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہے؟ کیا جہاد فی سبیل اللہ سب سے بڑھ کر ہے؟ جب وہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رضامندی سے نواز دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرے جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں، جو صرف اور صرف اپنی حاجتوں کو اللہ کے آگے رکھنے والے ہیں، جو اپنی مشکلوں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، آزمائشوں میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنے والے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان مشکلوں کو حل کرے گا، اللہ ہی ان مشکلوں کو ہٹانے والا ہے، کوئی اور ہٹا ہی نہیں سکتا۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعا کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ اور اپنے دین کی خدمت ہم سے لیتا رہے۔ جب ہماری نیت ایسی ہوں گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے گا کہ ہم اس کے دین کا کام کر سکیں۔